اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے چوتھے لیسن پر مشتمل ہے۔ ایمان افروز چینل کے اس قابل فخر سلسلے میں قرآن مجید کا ناظرہ، مشکل الفاظ کے معنی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر، یہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی لرننگ فار آل ہے اور آل ان ون انفارمیشن ہے۔ اس سے قبل یوٹیوب پر اس طرح کا قرآن فہمی کا کوئی چینل موجود نہیں ہے۔ اس مقدس دینی اور معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید سیکھنا اور دینی تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان افروز چینل کے اس سنہری موقع سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اس نیک عمل میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، اور سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب جو ان آیات مقدسہ میں علامات یا رموز اوقاف کی علامات آئی ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی علامت ہے طاء، جیسا کہ صفحاء کے بعد آئی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ دوسری علامت ہے جیم، جیسا کہ قالوا آمنا کے بعد آئی ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تیسری علامت ہے لا، جو مختلف مقامات پر آئی ہے۔ یہ اگر آیت کے آخر میں ہے تو ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ عبارت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور چوتھی علامت ہے صاد، جیسا کہ بالہدا کے بعد یہ علامت آئی ہے، تو یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے۔ said to them، الناس، لوگ، پیپل، السفہاء، بے وقوف، fools، اذا لقوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، when they meet، اذا خلو، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، when they are alone، انا معکم، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، surely we are with you، مستہزئون، مذاق کرتے ہیں، موک، یمدہم، انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، لیٹس them lose، لیٹس them free، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، in their transgression، یعمہون، بھٹکتے پھرتے ہیں، wander blindly، اشتروا، انہوں نے خرید لی، they purchased، الضلالہ، گمراہی، مس گائیڈنس، فما ربحت،
پس نفع بخش نہ ہوئی. سو ڈڈ ناٹ ییلڈ گین اور پروفٹ. محتدین ہدایت یافتہ یا ہدایت پانے والے. گائیڈڈ. استوقد نارا اس نے آگ روشن کی یا آگ جلائی. ہی لٹ اے فائر. فلما پس جب. سو وین. اضاءت اس نے روشن کر دیا. لائٹڈ اور برائٹنڈ. ما حولہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہے. اٹس سراؤنڈنگ. ترکہم انہیں چھوڑ دیا. ہی لیفٹ them فی ظلمات اندھیروں میں. ان دا ڈارکنیس. اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے. آمنوا ایمان لے آؤ. کما آمن الناس جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے. قالوا تو یہ کہتے ہیں. انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. کما آمن السفہاء جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ خبردار. انہم ہم السفہاء بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون لیکن اس بات کو جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو انہیں کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون ہم تو محض ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کو انہی کی طرف لوٹا دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے پھر وہ اسی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم اور ان کی یہ تجارت نفع بخش ثابت نہ ہوئی. وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پر رہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ تو جب اس آگ نے اس روشنی نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی واپس لے لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ اندھیروں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. آئیے اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ and when they are asked or when it is said to them آمنوا believe كما آمن الناس as people believed. قالوا they say أنؤمن do we believe كما آمن السفهاء as the fools believed. Allah innahum hum السفهاء beware it is they who are actually fools. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ but they do not know this. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا and when they meet the believers they say to them we believed. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ and when they are alone with their satans they say we are with you. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ we were just mocking them. Allah yastahzi'u bihim and Allah Almighty returns their mockery back to them. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ and lets them free in their transgression where they are wandering like blinds. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ these are the people who purchased misguidance for the guidance. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ so their trade did not yield any gain or profit and neither they are guided. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا and their example is just like a person who lit a fire. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ so when it lighted its surrounding. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
Allah Almighty took away their light وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ and left them in the darkness so they cannot see anything. اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مثالوں کے ذریعے ان کی حماقت اور اصلیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہ لوگ الٹا چل رہے ہیں، خود کو تیز ترار، مکار اور سمجھدار سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان مومنین جو آخرت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ لوگ انہیں معاذ اللہ بے وقوف اور عقل سے عاری گردانتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نادان لوگ دنیا کی عارضی اور چند روزہ عیش و عشرت کو جو کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کو معاذ اللہ عقل و شعور سے خالی سمجھ رہے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ایک اور مقام پر جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ترین وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ تو مومنین اور سچے مومنین تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ منافقین صرف دنیاوی فائدے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے حقیقت میں نقصان ہے جس کا ان کو ادراک اور شعور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ منافقین کا یہ رویہ تھا اور طریقہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کہ جب وہ مسلمانوں سے مومنین سے ملتے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں سے علیحدہ ہوتے اور اپنے ساتھیوں کی طرف، کفار کی طرف اور اپنے سرگنوں کی طرف جاتے، ان میں بیٹھتے، تو انہیں یقین دہانی کرانے لگتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم۔ علامہ قرطبی نے لفظ استہزاء پر تحقیق کرتے ہوئے اس کا یہ معنی لکھا ہے کہ اس کا معنی انتقام لینا یا عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق کسی کو اس کے جرم یا گناہ کی سزا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کو انہی پر لوٹا دیتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، آزاد چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی سرکشی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا معتدین، یعنی یہ وہ تو شامل ہوئے تھے مسلمانوں کی جماعت میں دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت وغیرہ، لیکن جب ان کی یہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں تو اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ نہ تو ان کو دنیاوی تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ راہ راست پر رہے، گویا ان کو دنیاوی کاروبار میں تو گھاٹا ہوا ہی، لیکن وہ آخرت اور دینی اعتبار سے بھی خسارے میں چلے گئے۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے منافقین کے دو گروہوں میں سے ایک کی مثال دی ہے، کیونکہ منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک وہ کیٹیگری تھی جو دل سے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، صرف ظاہر سے مسلمان تھے، اور دوسرے وہ منافقین تھے جو اسلام تو قبول کرتے تھے مگر مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر پھر دستبردار ہو جاتے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی واپس لے لی، اب وہ اندھیروں میں بھٹک رہے۔ آئیے محترم ناظرین آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔